قیامت انسان کے اتنی قریب ہے کہ ہم حساب نہیں لگا سکتے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ ہم دن بدن اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں یہ ہم قیامت کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ کتنا درد ہوگا، چیخ پکار ہوگی، اور آج ہم غفلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حدیث میں قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور پورا کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ قیامت کے بارے میں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا تو وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا کہ یہ 40 مہینے تھے یا 40 دن تھے یا 40 سال تھے۔ آگے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے، یعنی اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد دجال کا خاتمے کے بعد پوری روح زمین پر لوگ 7 سال تک ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کتنے فتنے فساد ہیں، حسد ہے، ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اور ان 7 سالوں میں 2 آدمیوں کے درمیان بھی نہ حسد ہوگا، نہ دشمنی ہوگی، اور نہ ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد روح زمین پر صرف برے لوگ ہی رہیں گے، ایمان والے سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں باقی رہے ہوں گے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں پرندوں والی تیزی ہوگی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرنے میں پھرتیلی دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوں گی، بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ سمجھیں گے۔ اور اس حدیث شریف میں شیطان کا بھی ذکر ہے کہ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ یہ لوگ جو برے لوگ ہوں گے یہ شیطان سے کہیں گے، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا کہ تم بتوں کی پوجا کرو، اور یہ سارے لوگ شیطان کا کہنا مانیں گے اور بتوں کی پرستش کریں گے۔ اور اس وقت ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہوگی، خوب رزق ہوگا، مال دولت شہرت سب کچھ ہوگا۔ بظاہر ہمیں ان کی زندگی بہت ہی اچھی اور عیش والی نظر آتی ہوگی۔ اب یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا۔ جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا، اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی پر اس آواز کا اثر ہوگا، جو اس سور کی آواز کو سنے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی بے جان ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے، ایسی بارش کہ جیسے شبنم، اور اس بارش کے اثر سے تمام انسانوں کے جسم میں روح پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے لوگو چلو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنوں کو نکالا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو نکالا جائے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیا اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف فرمانے والے ہیں اور ہماری غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے؟ سوچو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کے خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی اور کتنی محنت کی، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے آخرت میں،
ان میں ہم سچے ثابت ہو جائیں، ہم جواب دے سکیں اے اللہ میں آپ کی دین کی محنت کر کے آیا تھا، میں آپ کے حکموں پر زندگی بسر کر کے آیا تھا، اور ہم آج غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سنا کہ 1000 میں سے 999 کو نکالا جائے گا تو یہ بات صحابہ پہ بہت بوجھ کی طرح لگی اور بہت سخت گھبراہٹ میں ہو گئے، فکر میں پڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 999 ہوں گے اور یہ وہ 1% ہوگا جو آپ کی طرح اتباع کرتا ہوگا، جو آپ کے طریقے پہ چلے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس کے بارے میں مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور بے فکر بھی نہیں ہو جانا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والی عادات ہم میں ہیں، جیسے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے کیا ہم ویسے حکم پورے کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں نبی کے طریقے ہیں؟ اس چیز پر جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان آفات سے، ان بڑے بڑے خطروں سے، قیامت کے خوفناک منظر سے انشاءاللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم افسوس کریں گے۔ حدیث میں ہے نا کہ انسان کے اوپر اتنی فکر طاری ہو جائے گی، اتنا خوف ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایسے چبانا شروع کرے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا، پورا بازو کھا جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ فکر اتنی ہوگی، پریشانی اتنی ہوگی۔ یہ بہت سخت منظر ہے۔ اور ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، بتاؤ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے، ہمیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کی ہے۔ اور قیامت سے پہلے ہر انسان کے لیے ایک اور چیز ہے جو اہم ہے، وہ موت ہے۔ موت کا مسئلہ بھی بہت خوفناک ہے میرے بھائیوں، کہ جس انسان پہ یہ جب منظر گزرتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ حدیثوں میں ہمیں اتنا سخت بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی جان ایسے نکالتا ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکلے، اور جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی جان ایسے نکلتی ہے کہ جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں دار کسی جھاڑی میں پھنسا ہوا اور اس کو کھینچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان موت نصیب فرمائے اور کلمے پہ خاتمہ کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔